ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی ایک نئی کہانی۔ میرا نام سمیرہ ہے۔ میں ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ میرے ماں باپ کے علاوہ میرے تینوں بہن بھائی بھی مجھ سے بہت پیار کیا کرتے۔ وہ میری ہر خواہش پوری کیا کرتے۔ میں جو فرمائش کرتی ہوں اسے پورے کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ وہ زبان پر الفاظ بعد میں آتے اور خواہش پہلے ہی پوری ہو جایا کرتی۔ کچھ عرصہ پہلے میری امی کی کینسر کی وجہ سے وفات ہو گئی تھی۔ پھر ابو نے بڑے بھائی کی شادی کر دی۔ میری بھابھی بھی بہت اچھی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرے بھائی اور اس کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا اور اس 1 سال میں اس نے مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ میرے بھائی نے میری شادی کی ذمہ داری بھی اسی کے سر کر دی۔ اسی نے میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ان دونوں میرے پیر ہو چکے تھے، اس لیے میں دوستوں کے ساتھ آئے روز آؤٹنگ پہ نکل جایا کرتی۔ یوں ہی ایک دن ہم سب دوسرے ہوٹل میں بیٹھ کر لنچ کر رہی تھی جب اچانک ویٹر نے پھولوں کا ایک گلدستہ میرے ٹیبل پر رکھ دیا اور کہا کہ کسی نے یہ میرے لیے بھیجے ہیں۔ میں بہت حیران ہوئی کہ میرے لیے کون بھیج سکتا ہے۔ میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ اس کے بعد اکثر ایسا ہی ہونے لگا۔ مجھے روزانہ پھول ملنے لگے۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی ان پھولوں کی عادت ہو گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے جو مجھے پھول دیتا ہے۔ ایک دن میں چھت پر کھڑی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس نے بلیک جیکٹ پہنی ہوئی تھی میرے کمرے کی کھڑکی کے اندر پھول پھینک کر چلا گیا۔ میں بھاگ کر نیچے گئی مگر تب تک وہ شخص جا چکا تھا۔ اسی شام کو بھابھی نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا مگر میں تو اس پھول بیچنے والے شخص کو جانتی بھی نہیں تھی۔ شاید میری قسمت میں یہی تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب سے میرا رشتہ طے ہوا تھا شاید اس کا بھی پتہ چل گیا تھا کیونکہ وہ اب پھول نہیں بیچا کرتا تھا۔ شروع میں اداس رہی مگر میں نے اپنا دھیان اپنی شادی کی تیاریاں میں لگا دیا۔ بہت جلد میری بھابھی نے میری شادی اپنے پسند کے لڑکے سے طے کر دی۔ ہمارا گھرانہ کافی آزاد خیال تھا، اسی لیے شادی سے پہلے کئی بار میرا آمنا سامنا علی سے ہوا مگر میں نے ہر بار یہی نوٹس کیا کہ وہ کافی سنجیدہ رہنے والا انسان ہے، اتنا گھل مل کر بات نہیں کرتا۔ میں نے بھابھی سے بات کی تو کہنے لگی، ارے اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ شادی سے پہلے سارے مرد ایسے ہی روکے پیکے ہوتے ہیں، بعد میں سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تمہارے بھائی بھی شروع کے دنوں میں ایسے ہی تھے مگر اب دیکھ لو کیسے میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ بھابھی کی باتوں سے میری کافی حد تک تسلی ہو گئی اور میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میری شادی علی سے ہو گئی۔ وہ بہت اچھا تھا۔ ان کے گھر میں میری ساس ننند اور ہم دونوں رہا کرتے۔ شادی کے اولین دن چل رہے تھے، سب اچھے سے گزر رہا تھا لیکن مجھے کچھ حرکتیں علی کی بہت ہی عجیب لگ رہی تھی۔ وہ بہت تیز پرفیوم لگاتا تھا جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن جو کہ نئی شادی تھی تو میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ شادی کی رات بھی میں تیار ہو کر اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ دلہا بنے کمرے میں داخل ہوا تو میں اتنے ہینڈسم شخص کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے مجھے ابھی منہ دکھائی دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی اور میں ویسے ہی وہیں سو گئی۔ صبح اٹھی تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی لیکن علی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کو تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی ہوگی۔ مجھے اس کی عادت بہت اچھی لگی کہ وہ احساس رکھنے والا ہے۔ ولیمے والا دن بھی بہت تھکا دینے والا تھا۔ 5 گھنٹے مسلسل بیٹھ کر میری کمر اکڑ گئی تھی، اسی لیے کمرے میں آتے ہی کمر سیدھی کرنے کو لیٹ گئی مگر آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ مجھے صبح بہت ڈر لگ رہا تھا کہ علی ناراض ہو گئے۔ اگر وہ ناراض تھا بھی تو اس نے مجھے محسوس تو نہیں کروایا۔ وہ نارملی مجھ سے بات کرتا رہا۔ کچھ دنوں کی بات تھی جب علی کام سے گھر واپس آیا تو اس نے اتنی تیز پرفیوم لگا رکھی تھی، میری ناک کو چبھنے لگی اور میں گندگی میں جانے لگی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ مجھے بہت جلد نیند آ گئی۔ رات کے آخری پہر میں نے رونا خواب دیکھا۔ ڈر کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے علی کو آواز دی تو میں حیران رہ گئی۔ میری آنکھیں حیرت کے مارے پھٹ گئی۔ دوسری جانب دیکھا تو علی غائب تھا۔ میں پریشانی سے اٹھی اور پورا کمرہ دیکھ لیا لیکن علی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ باتھ روم میں بھی چیک کیا لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ میں ڈرتے ہوئے دوبارہ بیڈ پر آ گئی۔ باقی ساری رات میری ڈرتے ہوئے گزری۔ صبح کو ناشتے کی ٹیبل پر علی کو دیکھ کر دھچکا لگا۔ میں نے پوچھا کہ کہاں تھے آپ؟ تو کہنے لگا کہ تم تو بہت جلدی سو گئی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اسی لیے ساری رات لان میں ٹہلتا رہا۔ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہوئی کہ بیوی کا کام شوہر کو خوش رکھنا ہے اور میں روز 9 بجے ہی سو جایا کرتی ہوں۔ پتہ نہیں شادی کے بعد اتنی جلدی نیند کیسے آنے لگی تھی۔ اپنے گھر میں تو میں 2 یا 3 بجے تک جاگا کرتی تھی۔
یہاں پتہ نہیں کیوں علی کے گھر آتے ہی مجھے نیند کے جھونکنے آنے لگتے تھے۔ مجھے علی کے چہرے پر ناراضی تو نظر نہ آئی، مگر اس کا طنز سمجھ گئی تھی۔ اگلے دن میں نے دوپہر میں سو کے نیند پوری کر لی تاکہ رات کو جلدی نہ سو سکوں۔ شام ہوتے ہی میں نے تیار ہونا شروع کر دیا۔ تیار ہو کر میں نے علی کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ حافظ سے آیا، میں نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیا اور خود مسکرا کر اس کو دیکھنے لگی۔ یہ تھا کہ وہ میری تعریف کرے گا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مگر شاید اس نے مجھے دیکھا تک نہیں تھا، اسی لیے میں اس کے پاس چلی گئی۔ مگر یہ کیا، اس کے پرفیوم سے مجھے چھینک کے آنا شروع ہو گئی۔ علی نے بہت تیز پرفیوم لگائی ہوئی تھی، اتنی تیز کہ کچھ ہی منٹوں میں میرا سر چکرانے لگ گیا اور میں پھر گندگی میں چلی گئی۔ پھر کیا ہوا مجھے نہیں پتا کہ صبح اٹھی تو سر بھاری سا ہو رہا تھا۔ اچانک میری نظر اپنے ہاتھوں اور پیروں پر پڑی تو میری جان نکل گئی۔ میرے ہاتھوں اور پاؤں پر سوجن پڑی ہوئی تھی۔ میں سمجھ نہ پائی کہ معاملہ کیا تھا۔ علی بھی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ناشتے کے ٹیبل پر ساس نے مجھے کہا کہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ میں گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ پتہ نہیں سوجن ہو گئی ہے۔ میری ساس کہنے لگی کہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ کوئی کریم وغیرہ لگاؤ تاکہ سوجن ختم ہو جائے۔ اچھی بیویاں شوہر کے لیے خوبصورت لگتی ہیں، اپنی خوبصورتی میں فرق نہیں آنے دینا۔ شوہر خوابوں میں رہتا ہے اسی طرح۔ کچھ دیر بعد علی باہر سے آتا نظر آیا۔ میں سمجھ گئی کہ میرے سونے کے بعد بیچارہ لان میں چلا گیا ہوگا۔ میری ساس اچھی خاتون تھی، اکثر مجھے سمجھاتی رہتی کہ شوہر کو کیسے مٹھی میں کرنا ہے، مگر میں انہیں کیا بتاتی کہ ہم دونوں تک ابھی تک نام کے سوا ایک دوسرے کو جان ہی نہیں پائے۔ شادی کو 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا اور مجھے علی کی دھوپ چھاؤں جیسے مزاج کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی وہ میرے ساتھ بہت اچھے ہو جایا کرتے اور کبھی ایسے اجنبی ہو جایا کرتے کہ جیسے مجھے جانتے ہی نہ ہو۔ یوں ہی اتوار کا ایک دن تھا جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک میرا کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، وہ بہت جلدی میں لگ رہا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھنے لگی۔ وہ تیار شیار ہو کر کہیں چلا گیا اور مجھے بتانا بھی پسند نہیں کیا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی تو جھڑک کر کہہ دیا کہ تمہیں کیا لگے، اپنے کام سے کام رکھو۔ کچھ ہی دیر بعد ساس نے مجھ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے، تو میں گھبرا گئی۔ میں نے اپنی ساس کو نہیں بتایا اور خاموشی اختیار کر لی، اور میری شکایت لگانے سے میرا شوہر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ویسے بھی زیادہ تر وہ مجھ سے ناراض ہی رہتا۔ ایک دن میں نے بہت کوشش کی کہ آج میں نہیں سوؤں گی، مگر پھر بھی علی کے آتے ہی اس کی تیز پرفیوم کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی۔ میں نے علی سے اگلے دن کہا بھی کہ آپ اتنی تیز پرفیوم نہ لگایا کریں، شاید اسی کی وجہ سے مجھے نیند آ جاتی ہے، مگر میری بات سن کر اس نے کافی غصہ کیا۔ کہنے لگا کہ تم اپنی نیند کا الزام میرے پرفیوم کو کیوں دے رہی ہو؟ تم خود ہر وقت سوئی رہتی ہو، تمہیں میری کوئی فکر ہی نہیں۔ شوہر کام سے گھر آئے تو بیویاں مسکرا کر استقبال کرتی ہیں اور تم سو جایا کرتی ہو۔ میں اس کی بات سن کر بہت روئی، لیکن باوجود کوشش کی کہ اس کی پرفیوم کی وجہ سے مجھے نیند بھی آ جاتی اور صبح ہاتھ پاؤں بھی سوجے ہوتے۔ میں خود کو سونے سے نہ روک پاتی۔ اب تو میری ساس کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ ہم دونوں میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے بھی مجھے باتیں سنانا شروع کر دیں کہ میں اپنے شوہر میں دلچسپی لینے کے بجائے سوئی رہتی ہوں۔ میں کمرے میں آ کر بہت روئی۔ میں نے شروع سے سارے معاملے پر غور کیا، یہی سمجھ میں آیا کہ اس پر پرفیوم ہی کچھ ایسا ہے جو مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ہوئی ساری پرفیوم سونگھی، مگر جو پرفیوم علی لگاتا تھا وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ باہر سے ہی لگا کر آتا تھا۔ رات کو علی گھر آیا تو جب فریش ہونے باتھ روم میں گیا تو میں نے چوری چوری اس کی بیگ کی تلاشی لے لی۔ بیگ کے اندر ایک پرفیوم کا ڈبہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے بے اختیاری میں سے سونگھ کر خود پر چھڑک لی۔ اچانک خیال آیا کہ اسی پرفیوم کی وجہ سے تو میں سو جاتی ہوں، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے بہت باتیں سناتا تھا کہ میں عام بیویوں کی طرح اس کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ اس کے آتے ہی سو جایا کرتی ہوں، مگر جب بھی میں پرفیوم کا ذکر کرتی ہوں وہ غصہ ہو جایا کرتا، کہتا کہ میں نے بھی تو پرفیوم لگائی ہے، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ اس کے خیال میں بہانہ بناتی ہوں تاکہ اس سے دور رہوں، مگر میں کیسے سمجھاتی؟ مجھے تو خود بھی سارے چکر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پرفیوم سے مجھے گندگی کیوں آ جاتی ہے۔ روز اسی طرح کے ڈراموں سے میں تنگ آ گئی تھی، اس لیے بس ایک دفعہ فیصلہ کر لیا کہ اس پرفیوم والے راز تک پہنچ سکوں۔ میں نے علی کے آنے سے پہلے ڈھیر ساری روئی ناک میں ڈال لی۔ علی آئے تو ان کے سامنے میں نے نیند آنے کا بہانہ کیا اور بیڈ پر جا کے لیٹ گئی۔ میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا کہ علی نے اپنے بیگ سے وہی پرفیوم نکالی اور مجھ پر دوبارہ ڈھیر ساری چھڑک دی۔ میں شرمندہ رہ گئی، یعنی وہ خود چاہتا تھا کہ میں سو جاؤں اور الزام مجھے دیتا رہا کہ میں جان بوجھ کر سو جاتی ہوں۔
وہ تو شکر تھا کہ میں نے ناک میں روئی ڈال رکھی تھی اور سانس بند کر لیا تھا تاکہ اس پرفیوم کا اثر مجھ پر نہ ہو۔ مجھ پر پرفیوم چھڑکنے کے بعد وہ خود نہانے چلا گیا۔ نہا کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں حیرت سے اٹھ کر کھڑی ہوئی کہ دیکھوں تو صحیح وہ کہاں جاتا ہے۔ علی ساری رات لان میں کسی سے فون پر بات کرتا رہا۔ میں الجھن کا شکار ہو گئی تھی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، وہ مجھے خود سے کیوں دور رکھتا ہے اور الزام بھی مجھ پر لگاتا تھا۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ شاید وہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا۔ میں اس کے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی، اسی لیے اگلے دن میں نے بازار جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے شوہر کے لیے کچھ گفٹ لے سکوں۔ اس کی سالگرہ نزدیک تھی اور میں اسے بہت خوبصورت تحفہ دینا چاہتی تھی۔ شاید اسی بہانے اس کا دل میری طرف پگھل جاتا۔ میں شاپنگ سینٹر سے گفٹ خرید کر نکل رہی تھی کہ سڑک کنارے میں نے علی کی کار دیکھی۔ میں حیران ہوئی کہ اس وقت تو وہ آفس میں ہوتا ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو گاڑی سے خوبصورت سی لڑکی علی کے ساتھ نکلی۔ وہ اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ ایک ہوٹل میں چلا گیا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی تو دیکھا وہ دونوں لنچ کر رہے تھے۔ میں غصے سے کھولتی ہوئی گھر واپس آ گئی کہ میں اس شخص کی توجہ پانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کر رہی تھی اور وہ دوسری لڑکیوں کے پیچھے گھومتا ہے۔ اور اس دن تو میں نے برداشت کر لیا کہ ہو سکتا ہے اتفاق ہو، وہ لڑکی اس کی کوئی کولیگ وغیرہ ہو۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دی، مگر کچھ دنوں بعد میں نے ان دونوں کو پھر ایک ساتھ دیکھا۔ اس دن میں اپنے میکے سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں سگنل پہ گاڑی رک گئی تو میں نے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دونوں ایک ہاسپٹل میں داخل ہو رہے تھے۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ شخص مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ بھی تعلق ہے اس کا، اور مجھے ساری گیم سمجھ آ رہی تھی۔ یقیناً میرا شوہر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ہر روز رات کو جان بوجھ کے مجھے سلا کر اس کے پاس چلا جاتا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس راز کی تہہ تک پہنچ سکوں گی۔ میں اپنا شوہر ہرگز بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ جس عورت کے چکر میں بھی ہے، انہیں اس کی چنگل سے نکال کے رہوں گی۔ ان دنوں ایک اور مشکل کا بھی مجھے سامنا کرنا پڑا۔ میری ساس آئے روز مجھے پوچھتی کہ بہو خوشخبری کب سنا رہی ہو۔ میں ساس کے ایسے سوالوں سے گھبرا جایا کرتی، لیکن علی کو جیسے کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتا اور تیز پرفیوم لگانا نہ چھوڑتا۔ اب تو میں نے بھی ضد میں آ کر اسے کہنا چھوڑ دیا تھا اور جان بوجھ کر اس پرفیوم کی وجہ سے میں جلدی سو جایا کرتی تھی۔ سارا دن بھی میرا الجھن میں گزرتا۔ ایک دن میرا انہی سوچوں میں بی پی بہت شوٹ کر گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی تو ہاسپٹل میں تھی۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارے شوہر نے تمہارا بہت خیال رکھا تھا، پچھلے 2 دن سے یہی تھا۔ مجھے سن کر خوشگوار حیرت ہوئی، لیکن نظر جو ہی اس ڈاکٹر پر پڑی میری جان نکل گئی۔ وہ تو وہی لڑکی تھی جس کو دوبارہ میں اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ وہ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ مجھے جو تھوڑی دیر بعد پہلے اپنے شوہر کا سن کر حیرت ہوئی تھی، اب سمجھ میں آ گیا کہ کیوں وہ 2 دن یہاں رہا تھا۔ یقیناً اسی ڈاکٹر کی وجہ سے اس ڈاکٹر کے قریب رہنے کا اسے بہانہ جو مل گیا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ کسی کا بھی دل اس پر آ سکتا تھا، اور یہی بات میرے دل کو چبھ رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک ہوئی تھی تو بھابھی اور بھائی مجھے لینے آ گئی۔ کچھ دن بعد اب ہمارے ساتھ رہو، ان کے ساتھ اپنے گھر میں چلی گئی۔ اپنے گھر میں آ کر جب میں نے الماری سے کپڑے نکالے تو بہت سے سوکھے ہوئے پھول ملے۔ ان پھولوں کو دیکھ کر مجھے سب یاد آ گیا۔ کوئی مجھے چاہتا تھا اور دیوانہ وار پھول بھیجا کرتا، اور میں آج جس کو چاہتی تھی اس کو کوئی قدر ہی نہیں تھی میری۔ اگلے دن بھائی مجھے دوبارہ ہاسپٹل لے گیا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہارا چیک اپ ایک بار پھر کروانا ہے۔ میں بھائی کے ساتھ ابھی کوریڈور میں تھی جب میں نے علی کو اسی ڈاکٹر لڑکی کے ساتھ اس کے کمرے میں جاتے دیکھا۔ اس لڑکی نے گود میں بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں بیمار تھی اور میرا شوہر اپنے ہی چکروں میں تھا۔ میں بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بھائی بیچارہ پریشان ہوا کہ کیا ہو گیا، چیک اپ نہیں کروانا کیا؟ نہیں، پھر کبھی ہاسپٹل سے وحشت ہو رہی ہے۔ خیر ہم گھر آ گئے۔ گھر آ کر ساری رات میں غصے سے ٹہلتی رہی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسی لڑکی کو کہیں غائب کر دوں تاکہ میرا شوہر اسے پیچھا چھڑا کر میرا ہو کر رہ جائے۔ اگلے دن میں بھابھی کو بتا کر ہاسپٹل چلی آئی کہ اس ڈاکٹر کو آج اچھے سے بےعزت کروں گی۔ ریسیپشن سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کیفے میں ہے۔ میں وہاں پہنچی تو جھٹکا لگا۔ میں اس کے پاس گئی تو وہ مسکرا کر کھڑی ہو گئی اور میرا حال پوچھنے لگی۔ ساتھ کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کر کے بولی کہ یہ میرے ہسبینڈ ہے اور یہ میرا کیوٹ سا بیٹا ہے۔ اس نے کرسی پر بیٹھے ہوئے 2 سال کے بچے کو اٹھاتے ہوئے کہا، جو میں نے کل اس کی گود میں دیکھا تھا۔ میری حیرانی دیکھ کر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ ہم دونوں کی پسند کی شادی ہے، کسی کو لگتا ہی نہیں کہ میں ایک بچے کی ماں بھی ہوں۔ میں یہ سب توقع نہیں کر رہی تھی، میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ میرے پر ڈورے ڈال رہی ہے۔
مگر وہ تو خود شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں تھی اور اپنی زندگی میں بہت خوش لگ رہی تھی۔ پھر علی کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ وہ کہنے لگی کہ علی ہر وقت تمہاری ہی باتیں کرتا رہتا ہے، تم بیمار تھی تو اس بیچارے نے تمہارا بہت خیال رکھا، تم بہت لکی ہو کہ تمہیں علی جیسا شوہر ملا۔ اس ڈاکٹر کی باتیں سن کر میرا دماغ گھوم گیا، کیوں وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ علی تو میری طرف دیکھنا پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ یہی بات میں نے بھی کہہ دی تو بے یقینی سے میری طرف دیکھ کر بولی، تمہیں حقیقت کا علم نہیں ہے، جاؤ جا کر سچ معلوم کرو۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ واقعی مجھے خود سچ معلوم کرنا چاہیے، اور یہ تبھی ہو سکتا تھا جب میں واپس چلی جاتی۔ میں ہاسپٹل سے گھر واپس چلی آئی۔ میری ساس اور نند مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے انہیں منع کر دیا کہ علی کو مت بتائیے گا کہ میں واپس آ گئی ہوں۔ علی کو معلوم نہیں تھا کہ میں گھر پر ہوں، اسی لیے آج جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے پرفیوم نہیں لگائی۔ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آج وہ مجھے سلانے کے لیے کیا ترکیب لگاتا ہے۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر گھبرا گیا، کہنے لگا کہ تم کب آئی؟ میں نے کہا کہ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے آتے ہی سو جایا کرتی ہوں، اسی لیے آج آپ کا شکوہ ختم کرنے کا سوچا ہے۔ علی کی رنگت فک ہو گئی، کہنے لگا کہ نہیں، تم سو جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے بہت غصہ آ گیا، میں نے غصے سے کمرے میں موجود چیزیں پھینکنا شروع کر دی۔ میں نے الماری سے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینکنا شروع کر دیے۔ میں نے گھر واپس جانے کا سوچ لیا تھا۔ الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے میں نے ایک سفید لفافہ دیکھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ اٹھا لیا۔ وہ کسی ہاسپٹل کا تھا، شاید میری ہی رپورٹس ہو، یہی سوچ کے میں نے وہ کھول لیا۔ لیکن جیسے جیسے میں پڑھتی گئی میرے قدموں تلے سے زمین نکلتی گئی۔ وہ رپورٹس علی کی تھی، اسے برین ٹیومر تھا۔ یہ حقیقت مجھ سے برداشت نہیں ہوئی اور میں زمین پر گر گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ میں بھاگتی علی کے پیچھے اسٹڈی روم میں گئی اور ایک اور دھچکا لگا۔ اس کی اسٹڈی روم میں ہر طرف میری ہی تصویریں لگی ہوئی تھی، اور وہ ساری ان موقع کی تھی جب وہ مجھے پھول بھیجا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پھول بھیجوانے والا علی ہی تھا۔ یہ جان کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ سامنے جا کر اس کی رپورٹس رکھ دی تو وہ اچانک پڑا۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا؟ اس نے شرمندگی سے کہا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا تھا، مجھے تم اچھی لگتی تھی، میں ہی تمہیں وہ پھول بھیجا کرتا تھا اور تمہاری تصویر کھینچ کر یہاں اسٹڈی روم میں لگا دیا کرتا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسی لیے رشتہ بھیجوایا، مگر بعد میں میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ مجھے برین ٹیومر ہے، اس کا علاج ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ مجھے امید تھی کہ میں شادی سے پہلے میرا مکمل علاج ہو جائے گا، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی 2 ماہ مزید علاج میں لگیں گے، اس لیے میں بے ہوشی والی تیز پرفیوم لگا کر کمرے میں آتا تھا۔ تمہیں نیند آ جائے اور تم سو جاؤ، خود میں اسی وقت نہا لیتا ہوں اور اثر ختم ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ مکمل صحت یاب ہو جاؤں، پھر ہی تمہیں یہ سب بتاؤں۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر میں صحت یاب نہ ہوا تو تمہیں آزاد کر دوں گا تاکہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ وہ لڑکی میرے کالج کی دوست اور میرے دوست کی بیوی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے، میرا علاج اس کے ہاسپٹل میں ہو رہا ہے اور وہی کر رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ پر شک کر رہی تھی، تم نے ہمیں اس دن لنچ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی دن میرا دوست بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ راستے میں اسے ضروری کام پڑ گیا تو وہ کہنے لگا کہ تم لوگ جا کر کھانا شروع کرو، میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ تم اسی وقت ہمیں دے کر واپس چلی گئی اور جانے کیا سوچتی رہی میرے بارے میں۔ اپنے شوہر کی زبانی یہ ساری کہانی سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کتنے اچھے تھے، کوئی دوسروں کو تکلیف سے بچا کر خود اکیلا سب کچھ سہ رہے تھے۔ اس نے کسی کو بھی نہیں پتہ چلنے دیا کہ وہ کتنی بڑی بیماری سے لڑ رہے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ضرور ٹھیک ہو جاؤ گی، اگر نہ بھی ہوئے تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، ہمیشہ ہر قدم پر تمہارا ساتھ بھی دوں گی۔ علی نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں نے اس سے معافی مانگی کہ میں کتنا غلط سوچتی رہی اس کے بارے میں۔ میں نے خود اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ 3 ماہ کے بعد علی کی سرجری ہوئی اور اس کا ٹیومر ٹھیک ہو گیا۔ آج ہم میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ خوشیاں اور غم آتے رہتے ہیں، میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈس، ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔